بنیاد پر. یہاں ایک بہت پیاری بات یاد آ گئی عرض کرتے. عام طور پر سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے حجرے میں یعنی اپنے مکان میں آرام فرما ہے. لیکن یاد رہے جب تک وہ حجرے عائشہ تھا وہ حجرے عائشہ تھا، اور جب سرکار کا مرقد منور وہاں بن گیا تو اب وہ شہنشاہ کونین کا دربار رسالت ہو گیا. آج کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں اپنے گھر میں آرام فرما ہے. مدینہ کائنات کی راجدھانی ہے، شہنشاہ کونین کی راجدھانی، اور نبی کریم اپنے مرقد منور میں جس حجرے میں ہیں وہ حجرہ نبی کا گھر نہیں، وہ نبی کا دربار رسالت و نبوت ہے. اور اس کی ایک عقلی میں دلیل پیش کروں. گھر میں گھر والے رہتے اور دربار میں امیرین وزیرین رہتے. خلوت خانے میں گھر والے رہتے اور دربار خاص میں امیر اور وزیر رہتے. نبی کریم کی بیٹیاں جنت البقیع میں، نبی کریم کے ازواج مبارکہ امت کی مائیں جنت البقیع میں، نبی کے بیٹے جنت البقیع میں، نبی کے نواسے جنت البقیع میں، نبی کے چچا جنت البقیع میں، نبی کی چچی جنت البقیع میں. ہم کہتے ہیں نبی کے جتنے گھر والے ہیں سب جنت البقیع میں. اور سرکار کے مزار پر انوار کے بازو میں سیدنا شیخین کریمین قمرین نیرین حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم آرام فرما. اور یہ ابو بکر و عمر کون ہے؟ اس سے نہ پوچھو. جو نام نہاد مولائی ہیں ان سے نہ پوچھو، نام نہاد مولائیوں سے نہ پوچھو کہ ابو بکر و عمر کا کیا مقام ہے. یہ رافضیوں اور شیعوں سے نہ پوچھو. پوچھنا ہے تو براہ راست مولا علی مولا کائنات سے پوچھ لو کہ ابو بکر و عمر کا مقام کیا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کے مقام کے بارے میں ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ جلوہ فرما تھے اور سامنے سے سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم آ رہے تھے. تو حضرت سرکار ابد قرار نے رازدار نبوت مولا کائنات سے کہا علی دیکھتے ہو یہ دونوں جو آ رہے ہیں یہ دونوں جنت میں بلکہ دونوں جہان کے سردار تمہارے سامنے آ رہے ہیں. دونوں جہان یہ دونوں جہان کے سردار آ رہے ہیں، لیکن اے علی تم ان کو مت بتانا. پھر بعد میں جب یہ حدیث عاشق رسول امام اہل سنت ہمارے محسن کریم امام احمد رضا محدث بریلوی کی نگاہ سے گزری تو امام احمد رضا نے اسی حدیث کا ترجمہ یہ کیا کہ فرماتے تھے یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. فرماتے تھے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. اے مرتضی عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. فرماتے تھے یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. اے مرتضی عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، یعنی ابو بکر و عمر کو خبر مت دینا، لیکن یہ دونوں جہان کے سردار ہیں. تو نبی تو انہیں کہے دونوں جہان کے سردار اور رافضی بکواس کرے بکے کہ یہ دونوں ہیں غدار. جو ابو بکر و عمر کو غدار کہے وہ خود اسلام کا غدار ہے، وہ خدا کا باغی ہے، وہ رسول کا باغی ہے، وہ اسلام اور شریعت کا باغی ہے. فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. اے مرتضی عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. اور پھر ایک اور حدیث یاد آئی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ہر نبی کے دو وزیر ہوتے ہیں، ایک آسمانوں میں ایک زمین پر. اب میرے دو نہیں 4 وزیر ہیں، میرے 4 وزیر ہیں. 2
آسمانوں میں اور دو زمین پر. آسمانوں میں میرے وزیر جبریل و میکائیل ہیں اور زمین پہ میرے وزیر ابو بکر و عمر ہیں. اب اس حدیث پاک کو آپ نے دیکھ لیا. اب یہیں سے میں وہ عرض کروں، اپنی بات شروع کو مکمل کروں کہ گھر میں گھر والے رہتے ہیں اور دربار میں وزیر رہتے ہیں. اگر نبی اپنے گھر میں ہوتے تو وہاں گھر والوں کا آخری ٹھکانہ ہوتا، لیکن گھر والے تو سب جنت البقیع میں ہیں، بقی کے دوسرے لوگوں کی سرداری کر رہے ہیں، اور نبی اپنے دربار میں ہیں. تو اس دربار رسالت میں شہنشاہ کونین کے ساتھ وزیرین ہیں، کریمین ہیں، قمرین ہیں، نیرین ہیں، ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. اسی کی تھوڑی تفصیل